کیونکہ گناہ کیا ہے؟ اس دنیا کی کوئی نہ کوئی لذت، کوئی نہ کوئی خواہش جو کہ انسان کو بڑی ٹیمپٹ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن وہ ہوتی اللہ کی نافرمانی ہے۔ لیکن انسان اس سچویشن میں یا اس چیز کی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اس احساس کو بھی بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، نافرمانی ہے۔ اور چونکہ اس دنیا کی لذت ہے وہ، تو جو دنیا کی ساری لذتیں ہیں وہ موت کے وقت ختم ہو جائیں گی۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر آج میں مر گیا تو میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اور اگر میں نے اللہ کو فیس کرنا ہے تو وہ کیا کنڈیشن ہے، وہ کیا حالت ہے، وہ کون سی ایسی زندگی ہے جو کہ میں لے کے جاؤں، اور جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو اور اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں شامل کرے۔ تو یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا واقعی جس وقت مجھے موت آئے گی یہ میری یہ زندگی اور میرے یہ اعمال اس قابل ہیں کہ میں ان کے ساتھ اللہ کا سامنا کر سکوں؟ کیونکہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ عین اس نافرمانی کے دوران ہی اگر موت آ جائے تو کیا کریں گے۔ کہیں پہ میوزیکل کانسرٹ چل رہا ہے اور کانسرٹ کے اندر ہی اچانک زلزلہ آ جائے اور زلزلے کی وجہ سے پوری بلڈنگ تباہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا آخری عمل اللہ کے سامنے لے کے جا رہے ہوں گے؟ اور کئی ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بڑا واضح آتا ہے کہ جب انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ زانی جو ہے وہ زنا کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ انسان اس گناہ کی کیفیت میں ہے، اور اس گناہ کی کیفیت میں اس کے اندر سے ایمان نکل گیا، اب وہ اس وقت وہ گناہ کر رہے وہ بغیر ایمان کے ہے، اور اگر اسی وقت اس کو موت آ گئی تو وہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ ساری نمازیں جو پڑھا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا جی میں تو لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، بڑا جو ہے اخلاق کا بڑا اچھا ہوں، بڑے بڑے نیک اعمال جو ہیں ان سب کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ انسان دنیا سے جائے گا تو تبھی اس کی نیکیاں بھی قبول ہوں گی۔ جو شخص بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا اس کی نیکیوں کا بھی آخرت میں اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس فارمولا کو اپنی ساری زندگی کے ہر عمل پہ اپلائی کریں۔ اس حدیث میں تو تین گناہوں کا ذکر ہے، زنا کا، شراب کا اور چوری کا، لیکن اگر یہ کیفیت انسان اپنے اوپر اپلائی کر لے کہ میں جب بھی اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہا ہوں اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی اور میں بغیر ایمان کے چلا گیا تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا اور ہر وقت گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا دینا کہ اگر اس وقت مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ احساس بھی انسان کو گناہ سے دور بھی رکھتا ہے، اور اگر انسان گناہوں میں ڈل گیا ہے تو یہ چیز اس کو گناہ سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔